اس مہینے کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات ہے۔ اسی مہینے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور کی ولادت ہے۔ اسی مہینے کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ اسی مہینے کے اندر معراج مصطفیٰ اور اسی مہینے کے اندر امیر عظمت حضرت مولانا حسن نواز شریف کی وفات ہے۔ اور کتنے سارے اس تو علاوہ بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ بہت سارے بزرگ ہیں جڑے اس مہینے کے اندر وفات پائی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مہینے کو بڑا برکت والا مہینہ فرمایا رجب کا مہینہ انتظار کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اہتمام کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ اعمال کا مہینہ۔ اور یہ مہینہ ایک مہینہ درمیان جب پھر رمضان شروع ہو جائے گا۔ آج میرا خیال ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر کوئی بات کروں گا۔ ایک بات سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے انبیاء علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے لوگ نے، جنہوں اللہ رب العزت نے ساری کائنات چن کے انہوں نے سر مبارک تے نبوت کا تاج رکھا، اور انبیاء علیہ السلام تو بعد صحابہ کرام بھی چنی ہوئی جماعت ہے۔ صحابی انہوں کہا جاتا ہے جس بندے نے ایمان دی حالت کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیا ہوئے، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات سنی ہو ایمان لے آنے بعد، پھر انہوں صحابی کہتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہوتا ہے کہ رب کائنات جنتیاں جنت کے اندر بھیج جائیں گے اور جہنمیاں جہنم کے اندر، اور پھر جنتیاں کو سوال ہوئے گا، اللہ رب العزت اعلان کریں گے کہ بھی اور کوئی چیز لینی ہے، وہ جنت دیا نعمتاں دیکھ کے جنتی بات کریں گے یا اللہ بہت کچھ مل گیا، سانوں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یعنی جنت کی ایک ہی جھلک دیکھنے والا دنیا کے سارے دکھ بھول جاتے، جہنم کی ایک جھلک دیکھنے والا اور دنیا کے سارے سکھ بھول جاتے۔ یہ دونوں چیزیں ایسا ہیں جڑے بندے نے ساری زندگی عیش و عشرت کی گزاری اور اللہ نے راضی نہ کیتا، جہنم کو تیار کرتا رہا۔ جہنم کی ایک جھلک دیکھنا دنیا کی ساری ہے
ساری زندگی پریشانی مصیبت کے اندر گزاری اور اللہ اور رسول کو خوش کرنے کی جدوجہد لگا رہا، دنیا کی ہر مصیبت برداشت کی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک جھلک جنت کی دیکھنے نال دنیا کے سارے دکھ ہو جائے۔ اس کر کے اللہ نے نبی نے فرمایا دنیا تو مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت دی کھیتی ہے، یا تے ساڈا سب کچھ اس دنیا دے اندر ساڈی جنت بن رہی ہے یا ساڈی جہنم بن رہی ہے۔ دنیا فضول نہیں، اللہ دے نبی نے فرمایا تھوڑا ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، یا تسی اپنی جنت بنا رہے ہو یا جہنم بنا رہے۔ اس کر کے میں بات کر رہا سی کہ اللہ رب العزت پوچھن گے جنتیاں نو، ہاں بھائی جنتیوں کو دسو کوئی تھوڑی خواہش ہوئے، کہنے لگی یا اللہ بہت کچھ مل گیا، ہوں تے اور خواہش نہیں۔ اللہ رب العزت کہنے گے جنتیاں نو چلو اپنے علماء نو پوچھو کہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ ہور کچھ لینا، اس تو علاوہ ہر بندے جنہ دا تعلق علماء نہ ہوئے گا اپنے علماء نو لب کے جان گے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ ہور کچھ لینا، ہاں کہنے لگے لینا، کہنے کی منگی ہوں اللہ کو، اور علماء کہن گے لوگوں کہ تسی اللہ کو اللہ دی رضا منگ لو، اللہ دی رضا منگ لو۔ پھر پوچھیں گے ہاں بھائی تھوڑے علماء نے تھوڑے مولویاں نے کی دسیا، کہندے اللہ سانو اپنی رضا دے دے۔ اللہ رب العزت اعلان کرن گے میں تھوڑے تو راضی ہو گیا، اج تو بعد تھوڑے تو کدے ناراض نہیں ہوا گا۔ اور حدیث پاک دے اندر آندا جنی جنتیاں نو اس بات دی خوشی ہوئے گی ساری جنت دی خوشی نہیں ہوئے گی کہ اللہ نے اعلان کر دیتا میں راضی ہو گیا۔ جڑا سرٹیفکیٹ صحابہ اکرام نو اللہ رب العزت نے اج تو 1400 سال پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کراتا رضی اللہ عنہ ورضوان، اور میں بھی تھوڑے تو راضی ہو گیا اور تھی میرے تو راضی، یہ دونوں گلا فرمایا کہ میں بھی تھوڑے تو اللہ نے فرمایا کہ میں بھی تھوڑے تو راضی ہے اور تھی بھی میرے تو راضی، ہوں تھوڑے کو میں ناراض نہیں ہوں نہ تھی بالکل ناراض ہونا۔ یہ صحابہ اکرام ادو سرٹیفکیٹ ملیا، مانا دوسرا بڑا بڑا مقام صحابہ اکرام۔ پھر قرآن پاک کے اللہ رب العزت نے فرمایا مومنون حقا، یہ حق مومن اعلان کی کتاب نے ایماندار، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون۔ اللہ نے اعلان کیا یہ سارے تو فضیلت والے یہ مومن لوگ ہیں، یہ حق لوگ ہیں۔ اج ساڈا کوئی 14ویں صدی کا مولوی اٹھ کے انہاں دے متعلق صحابہ دے متعلق زبان کھولے، وہ بیچارے اپنی بد قسمتی ہے نا کہ انہاں صحابہ جنہاں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دین لے کے ساڈے تک پہنچاؤن کا ذریعہ بنے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تکیا، اور انہوں نے اج تک صحابہ کرام نے دی وجہ کر کے اسی مسلمان۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام فرمایا کہ ایک باری دیکھ لینا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بات سن لینا ایمان دی حالت کے اندر، اس تو بڑا دنیا کائنات کے اندر اگر ہزاراں اولیاء اللہ کٹھے ہو جانا اور ایک ادنا صحابی جنہیں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور ان کا شاندار مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ صحابہ اکرام کی شان۔ اور میں جی بات کرنا چاہتے حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
محمد دے ماموں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اہلیہ اللہ دا قرآن کہندا ہے ازواجکم امہاتکم، اے میرے نبی تھوڑیاں بیویاں ساریاں بیویاں مسلمانہ دیا ماما نے۔ جدوں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اہلیہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ مسلمان دی ماں اللہ کا قرآن کہہ رہے اور پھر او دا بھائی مسلمان دا ماموں ہوئے نا، یہ بھی اللہ کے قرآن نے دسیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہ دا بعد نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رملہ رکھا، یہ حضرت امیر معاویہ دی بڑی بہن اور سابقون لوگوں دے اندر انہیں ایمان لیا تھا، جنہ لوگوں نے حبشہ ہجرت کر کے گئے، یہ اندر ام حبیبہ بھی ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی، اپنے میاں نے یہ میاں بھی مسلمان ہو گیا، یہ بھی مسلمان ہو گیا، اور مشرکین مکہ تو تنگ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اجازت لے کے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ حبشہ جان تو بعد اذا میاں کتابہ جو لکھیا ہے کہ ایمان تو پھر گیا، مرتد ہو گیا، راجنج وجہ بڑی اور مر گیا، اور رملہ جہاں نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھیا، ان کا نام ام حبیبہ۔ ام حبیبہ دا خامد فوت ہو گیا، نجاشی نے پیغام بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ یا رسول اللہ سفیان دی بیٹی رملہ انہاں دا خامد فوت ہو گیا اور ایک بیوہ ہو گئی ہیں، اگر تھوڑا نظریہ ہوئے تو تھوڑے نال انہاں دا نکاح کرتا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی نے پیغام بھیجا، وہی رہ کے تے کر نجاشی اندروں اعلان مسلمان سی لیکن اعلان نہیں کیتا سی، اور مسلمانوں نے بڑی حمایت کی تھی، تو دو ہجرتاں مسلمان اتنے کر کے گئے، مشرکین مکہ انہوں نے بڑے طائف لے کے بھیج رہے، پھر کسی بات سنانا کہ انہوں نے واپس کر دے، وہ سارے غلام دوڑے ہوئے نے، انہوں نے پھر اتنا ہی نہیں کہ سارے کونا طرح دے دو جی بڑے نے بلایا، انہوں نے انہوں نے کہا میں پوچھاں گا لیا گا، انہوں نے جائزے لے کے انہوں نے ساری طوائف جنہیں نامات بھیجے تھی سارے مڑتے، اور انہوں نے کہا یہ تھے کچھ ہی نہ رہن گے، انہوں نے کہا تھوڑا کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اگر کوئی تھوڑا تکلیف دے میں انہوں نے کہا اور نجاشی نے حضرت رملہ دا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا، اور 1200 درہم یا دینار اس وقت مہر بنیا، خود ادا کیتا، مہر بھی خود ادا کیتا، اور حضرت رملہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے حرم چ بھیج دیتا مدینہ منورہ۔ جدو مدینہ منورہ حرم کے اندر بھیجیا، اور نہ سفیان مسلمان ہویا تھی نہ حضرت معاویہ مسلمان ہوئے، سفیان دا سارا گھرانہ ادھر تھی نا، لیکن وہ رملہ مسلمان ہو گئی تھی، شادی تو بعد شادی بھی تھی انہوں نے، وہ شاید وہ مسلمان ہو گئی جب کر کے چلے گئی ہیں، اور سفیان نہیں مسلمان ہوئے۔ وقت گزرتا رہا، 6 ہجری تو بعد جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے واسطے گئے، اتنے معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ جن کہتے ہیں، صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ تو بعد آنا جانا ہو گیا، بھی قصہ لمبا قرآن پاک نے بیان کیتا ہے۔
اور ادھر سفیان دا اپنے ملک دا عرب دا بادشاہ جی سفیان نو کسی کام واسطے مدینہ جانا پیا اور مدینہ گیا. مدینہ جا کے انہوں پتا سی کہ میری بیٹی حبشہ تو ہوں ادھر آ گئی, بڑی بیٹی تھی اور مسلمان نہیں سی ہوئے. انہیں کسی کو یہ بات پوچھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے حرم چ میری بیٹی ہے رملہ, وہ مکان دس کی ہے کہڑا. انہوں نے مکان کا پوچھا, باہر کو کسی کو دروازے پہ کھڑ کے پوچھتا ہوئے کہ یار فلان کا مکان کہڑا, تو گھر بھی آواز چل جاتی ہے. رملہ نے بھی اندر انہوں نے گفتگو سن لی, باہروں کوئی باہر پوچھ لیا اور کان لا لیا ادھر. انہیں کہا جو کپڑا لڑکا نا یہ مکان وہ ہی اتنے رہے. انہیں پردہ چکیا, پردہ چک کے بیٹی کا گھر سی. وہ بیٹی نے بھی دیکھ لیا کہ تو میرا باپ آ. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بیٹی نے جو دیکھا بیٹی روٹی پکا دی, انہیں روٹی کا پیڑا اتنے ہی رکھا اور باپ کے استقبال واسطے اٹھ کے نہ اتنے دوڑ. باپ مسلمان نہیں سی ہوا لیکن رشتہ تو ہے سی نا. جدو باپ کو ملنے واسطے اٹھ کے دوڑی, حضرت ام حبیبہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا, باپ کو ملی. ہوں سال کنے جگائی, پہلے 3 سال مدینہ تو مکے تو حبشہ کا ہجرت پہلے کی تھی اور اس تو بعد 6 سال ہو گئے جی مدینہ منورہ دے اندر. 3 تے 6 9 سال 9 سال کی جدائی باپ بیٹی. بیٹی آ کے اپنے باپ کو ملی, بڑی محبت ہوگی نا, باپ نے بھی ملی. باپ مل کے پھر پیچھے ہٹ گئی اور پیچھے ہٹے جدو اتنے گرمی کا موسم سی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام کیتا ہوا جی, اور جس بستر تے جس چٹائی تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیتا جی وہ بھی شہید. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت رملہ پیچھے نہ ہٹی, پیچھے ہٹ کے ادا کر کے وہ چٹائی کٹی کر کے بغل چ لے کھڑے. ہوں باپ سگا دیکھتا ہے بھی ایک ہی ماجرا ہوا. اندازہ لاؤ محبت. اج لوگ بکواس کرنا بہت ہوتا. ہوں باپ کھڑا دیکھتا بھی ایک کپڑا جا پہلا چٹائی کی چیز وہ بھی چک لے. کہنے لگی بیٹی کی گل ہے, آ کپڑا چکیا تو میں تو اندازہ ہے جی پرانا کپڑا میڑا تو سونا لیا کے بچھائے گی باپ کے استقبال واسطے. کہتے ابا جی سارے کو اتوں سونا سارے کپڑا سارے گھر چ یہی کپڑا. پھر بیٹے یہ بھی چک لیا تم. کہنے لگے ابا جی گل ادا کہ اس بستر تے اللہ کے محبوب نے آرام کیتا ہے. پھر بیٹے میرے قابل نہیں, میں نہیں بہ سکتا کہ میری غیرت نہیں گوارا کر دی. جتنے اللہ کے پیغمبر نے آرام کیتا ہوئے مشرک باپ اتنے بہ جائے یہ نہیں بتا. ہمارا تو محبت ہی انتہا ہے. اج کوئی ہے تیری مثال پہ صحابہ کرام نال جی کہتے بھی صحابہ کرام تے جی ہن ایمان تو ہٹ گئے. حضرت رملہ ایمان دیکھو اور باپ تے جدائی دیکھو, اور کچھ دیر رہا اپنا کام کیتا چلا گیا واپس. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگلی گل میں دسنا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عمرے تو واپس آ گئے. طے ہو گیا جی کہ اگلے سال تسی عمرہ کریں. اگلے سال 1400 صحابہ جڑے اتوں واپس آئے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا کہ پچھلے باری جڑی 1400 صحابہ گئے تھے وہ پھر تیار ہو جا عمرے تے جانا. اور انہوں نے طے ہو گیا عمرے تے چلے گئے. عمرے تے جا کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ نے بلاؤ. معاویہ اس وقت مکے دے بادشاہ بیٹا تھا.
मुआविया नूं बुला, और इन्हां दी उम्र 19 साल थी। मुआविया नूं बुलाया गया। मुआविया नूं बुला के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआविया मैं उमरा कर लिया, मैं एहराम खोलना, मेरी हजामत बना दे बाद हुण अमान नाल दसो मैं तो गुरबत को नहीं कहता कि जिस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्होंने हुक्म दिता कि मेरे बाल कट दे वो काफिर सी, मुसलमान सी तो हुक्म दिता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का इलम सी कि मुआविया ने कलमा पढ़ लिया, वो अपने बाप को आया नहीं, उत्थे मदीने नहीं आया। और हजरत मुआविया ने उस वक्त जो इतिहास दी कैंची उसला जुग लिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कटे, फिर नाखून कटे, पैरों के नाखून कटे, नाखून भी एक कपड़े च इदा करके बन लै और बाल भी जो कटे वो भी बन लै। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मुआविया ये मेरे नाखून भी बन लै, बाल भी बन लै, ये की करेगा? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नाखून ते बाल बने हैं कि मैं अपने घरदिਆਂ ਨੂੰ ਵਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ मैं मर गया ना ये तुसी मेरे कफन च रखना, बाल नाखून मेरी अखां च रख देने, इन्हां दी वजह नाल मेरी बख्शिश हो जाएगी। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने नहीं किया जो कोई बाल नहीं रखे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त एहराम की चादर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवाज आता कि अपना कमीज एक बार जी चादर उत्ते ली सी एहराम की चादर ला के ये भी दे कि मेरी चादर भी अपने कफन नाल शामिल कर। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वक़्त उतरता गया, उम्रा करके वापस चले गए। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाद गए, बाद मदीना ये भी चल गए। 2 साल पहला मक्का पता तो पहले चल गए मदीना, बाप ने भी मुसलमान नहीं कर, ये हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चले गया। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर में और चलो फिर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 13 मुर्शीद सी जिहड़े हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां कोलों खत लिखाया करते सी जदों किसी बादशाह नूं भेजना होंदा, जिन्हां चों एक मुर्शी हजरत अमीर मुआविया भी। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर हदीस की औरात के लिखा होया कि 120 खत दुनिया के बादशाह ने लिखाए, उन्होंने 64 खत कले अमीर मुआविया ने लिखे। इतमाद युद्ध इतमाद हो या जोड़ा ज्यादा को रहे उदों को लिखाया जाता ना, एक ही ने 3 साल के अरसे 120 खत सारे लिखे, जिन्हों चों 64 खत कले अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर कुरान आता और कुरान पाक उतरता सी, हजरत अमीर मुआविया को बुलाया जाता है कि अमीर मुआविया में कुरान पाक लिखा, कुरान पाक भी लिखाया। ये हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो बाद हजरत हसन खिलाफत आए। 6 महीने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा बेटा हजरत हसन की पेशानी चूमी और सहाबा इकराम बैठे थे और फरमाया मेरा बेटा मुसलमाना के 2 बड़े ग्रुपों के अंदर 2 बड़िया पार्टियां के अंदर सुलह का सबब बने। हजरत हसन के मतलब फरमाया। और 6 महीने तो बाद हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाके कूफा के अंदर हजरत अमीर मुआविया के हथे बैठ की थी और सारी हुकूमत उन्होंने सौंप दी। सारी हुकूमत हजरत अमीर मुआविया ने 19 साल 5 महीने 9 दिन तक इन्हां दी बैत तो बाद हुकूमत की थी। 64,75,64,000 मरबा मील से अंदाजा लाओ कि पाकिस्तान वर्गे किन्ने मुल्क अद्धी दुनिया तो दुनिया पूरी का जोग्राफिया 1 करोड़ 20 लाख मरबा मील है पूरी दुनिया का, खुश्की और तरी। और 75,64,000 मरबा मील से कले अमीर मुआविया ने 19.5 साल तक इस्लाम का परचम लहराया। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गल में बात करता
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ منشی سکے کول بہتے سی لکھتے سی 10 بجے کا ٹائم تھی مسجد نبی دے اندر بیٹھے باہر ایک بندہ گھوڑا باندھا گھوڑا بن کے انہیں باہر مسجد دے اندر آ گیا آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملیا اور مل کے دو جن ہو کے بیٹھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھن لگ گئے پچھان چ نہیں آیا جدو پچھان چ نہ آئے تو جیسے ہوتا بندہ کون وہ بندہ کہنے لگیا یا رسول اللہ گل ادا کہ میں خراسان دے بادشاہ کا بیٹا اتنا ہے نہیں تھی پچھان کرو میں خراسان دے بادشاہ کا بیٹا اور میرا سفر سی اور سفر دے اندر میرے رستے دے اندر یمن جا رہا میرے رستے دے اندر مدینہ تھا ساڈے پادری کٹھے ہوئے کٹھے ہو کے انہوں نے بات کہی تیرا بیٹا اپنے قافلے دے نال جا رہا ہے رستے دے اندر مدینہ ہونا ساڈیاں کتاباں لکھدیاں کہ مدینے دے اندر آخری نبی ہجرت کر کے آ گئے انہوں حکم دیو کہ انہوں نے اجازت کر کے گیا کہ میرے ابے نے میرے بلا کے دسیا کہ پادری یہ گل کہتے ہیں کہ آخری نبی اتنے ہجرت کر کے آ گیا ساڈی کتاباں دسدیاں تے تم انہوں نے مل کے پھر اگے جا یعنی میرے ابے نے مجھے حکم دیتا انہوں نے حکم دی تعمیل کرنے واسطے میں تھانوں ملنے واسطے آیا 2-4 منٹ 10 منٹ بیٹھے گل کی یا کھانا پینا پانی پلایا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا ایک گل پوچھی کہنے لگے اللہ دے نبی اگر کوئی بندہ تھانوں ہدیہ کرنا چاہے یا تحفہ دینا چاہے تسی وہ قبول کرنا دے ہو آقا نے فرمایا کہ شہزادے میں ہدیہ بھی قبول کر لینا اور تحفہ بھی لینا سنت ہے لینا بھی سنت ہے دینا بھی سنت میں ہدیہ بھی لے لینا تحفہ بھی قبول کر لینا وہ شہزادہ ایک بار کہہ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کہ میرا سامان ساڈا فوج میری اتوں 6 میل تے کھڑی رستے سے رستہ دسیا فلانے کا اگر تھوڑے سے کوئی نوکر اپنا کوئی خادم کوئی غلام میرے نال بھیج دیں میرا دل کرتا ہے کہ تھانوں کوئی تحفہ دوں یہ گل کہہ کے وہ تر پیا اپنے پیٹ موڑی سلام لے کے تر پیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت معاویہ بیٹھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں رخصت کرنے واسطے اٹھ کے کھڑے ہوئے ادا کر کے دیکھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل چ خیال کرنے لگے کہ آقا چاہتے ہیں کہ میں یہ نال تحفہ لینے واسطے ہدیہ لینے واسطے میں چل جاؤں اٹھ کے کھڑے ہو گئے اللہ دے نبی اگر حکم دیو تو میں جان واسطے تیار باپ مسلمان نہیں ہوا میری گل کا اندازہ کرو میں کسی گل سنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ چلا جا کہ جو تینوں دے وہ لے کے مڑے اج حضرت معاویہ کی عمر 23 سال پوری 24 سال شروع ہوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جتی ادھر پی تھی وہ جدھر گیا شہزادہ وہ مگر دوڑ پہ ننگے پہ جب مگر دوڑے شہزادے نے گھوڑا کھولیا چھال ماری بہ گیا چل گھوڑا دوڑاتا حضرت معاویہ پیچھے دوڑ پہ دوڑتے ہوئے زمین دھوپ چڑھتی گئی گرمی کا موسم تھی پتھریلی زمین پیر سڑنے شروع ہو گئے حضرت معاویہ نے دوڑ کے گھوڑے کی لگام پڑ لی پڑ کے کہنے لگے شہزادے کر لیتا کہ میں جتی بھول آیا چھتی کے اندر اتوں تے زمین بڑی گرم ہے پتھر ہے میرے پیر پھٹ گئے ننگے پیر تلیا نہیں سی کدے تے ادا کر تم اپنی جتی میں دے دے گھوڑے سے بیٹھا میں تینوں اتنے جا کے جتی دیا نالے ٹھنڈا ہو جائے شام میں واپس آرام آ جاؤں گا جتی اتنے رکھ دے شہزادہ کہنے لگیا کہ ساڈے نہیں رواج نوکروں اپنی جتیاں دینا ساڈے رواج ہی کہ غلاموں کو اپنے جوڑے پہنا یہ نہیں ساڈے رواج لگام چڑھ پہنچے پھر دوڑا حضرت معاویہ پھر دوڑتے ہوئے تھک گئے 6 میل کا سفر کر پھر گرمی کا موسم اور پھر نٹ کے لگام پھڑی کہنے لگے شہزادے نوکروں کو تھی جتیاں تو نہیں دیتے
तो इदा कर अपने घोड़े के पिछे बिठा ला, हूँ मेरे पैर साथ नहीं जाते। वो कह लगा कि साढ़े नहीं रिवाज कि कमियों अपने नाल बिठाइए, गुलामों नाल बिठाइए, साढ़े रिवाज नहीं। उन्हें फिर मुहार चढ़ाई, फिर हटाता घोड़ा। हजरत मुआविया चलते रहे, मगर गए जो उन्हें तोहफा हदिया देना उस वक्त 12 दिनार की हदियत है, वो हदिया दिता लैके वापस आ गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10-11 बजे भेजा, 6 मील का सफर गए, 6 मील आए। असर की नमाज का टाइम हो गया। असर की नमाज पढ़ के हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुँह करके सहाबा इकराम बैठे, दुआ मंगी। सहाबा इकराम तो आके दे चेहरे देखते थे, परेशानी होंगी फौरन पुछते थे। असाब परेशानी ने सहाबा देख के कई सहाबा जिन्होंने अपने काम की जल्दी चले गए, जेड़े कोई कोल होके बैठ गए या रसूलल्लाह थोड़े चेहरे की उदासी के आसार आ जाते। चले मेरे सहाबा गाले जा कि मुआविया ना मुसलमान हो गए, पता सारे मुसलमान हो गया, बाप मुसलमान नहीं हुआ। ये मैं एक शहजादा है जी खुरासान का, वो भी काफिर से और दुश्मन के नाल मुआविया ने भेज बैठे। हूँ टाइम हो गया, सुबह का गया है, असर का टाइम हो गया, शाम का, हाले तक मुआविया मुड़िया। मैं इस परेशानी च बैठा कि मुआविया आया नहीं, मैं उन्हें भेज बैठे। हूँ अज भी किसी चौधरी मौलवी भेजना यार फलां काम जाया, और देर हो जाए चौधरी कि फिक्र होता यार हम तो आया नहीं, मेरे तक बड़ा पैगा। वो दुश्मन से बादशाह जोड़ा सुफियान अरब का बादशाह जी दुश्मन सी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये की बनूंगा। इस सोच के अंदर बैठे थे सहाबा इकराम वाले। कोई उठा कोई नहीं उठे, बैठ गए। इन्नी देर हजरत मुआविया सामने गेट तो वो चीज कोल जी तब्दील हो जाए। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तोहफा दिता वो रखा, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल बैठ गए। हजरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया पढ़ा, उन्होंने सिर अपने पट से रख लिया और पगड़ी से तो ला के बाड़ा के अंदर इदा कर उंगलियां फेरते हैं और कहने लगे मुआविया यार परेशानी तो नहीं हुई, यार रसूलल्लाह कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन मैंने नंगे पैर तुरया नहीं थी। उस शहजादे ने कहा भी यार अपनी जुत्ती दे, कहता सी नौकरों को गुलामों को जुत्तियां नहीं देते। फिर मैं कहा यार नाल बिठा ला घोड़े दे, कहता सी कमियां नाल भी नहीं बिठाते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहजादे फिर मुआविया वापस आ जाना इतों। कहते यार रसूलल्लाह मर तो सकता सी, थोड़ा हुक्म पूरा कर दो बगैर वापस नहीं आता। तुसीं अंदाज़ा लाओ मुआविया कितना बड़ा मुकाम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बात सुनी हाथ चढ़ गए और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठ गए। हाथ चढ़ के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएं की। अल्लाह मेरे मुआविया का सीना इल्म नाल भर दे, मुआविया का सीना इल्म नाल भर दे, और इनू अपने इल्म चो इल्म अता फरमा, अपने इल्म चो इल्म अता फरमा, और हुकूमत करने का वारिस कर, हुकूमत करने का वारिस करे। 3 दुआएं और 3 दुआएं इदा पूरी हुई कि मुआविया के दौर के अंदर और एक तो बड़ा आलम दुनिया कायनात कोई नहीं। एक दुनिया बादशाह ने पादरी ने, बहुत बड़ा पादरी जी उस वक्त का, उन्हें सवाल लेके भेजे 4 कि मेरे सवालों के जवाब मुआविया को लै गया। मुआविया अपने काम तो फर्क होके आराम कर गए, दोपहर का टाइम से सौ गए जी, और पूछा कहते यार मेरी जल्दी मिला दो। जो उन्होंने खादमा ने दसिया कि आगे मेहमान बादशाह का बहुत बड़ा एलची है और थोड़ा को कुछ नहीं चाहता, कहीं भेज देना। सुते बैठ जी उन्होंने करवट नहीं बदली, वो 4 सवाल जो